بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے کا ہمارا دوسرا سبق ہے دوسرے تین سیغے جو مؤنث کے ہیں، مذکر غائب کے تین سیغے ہو گئے ترجمہ، پہلے جو تین سیغے ہیں، اب دوسرے جو تین سیغے ضربت، ضربتا، ضربنا۔ تو پھر عرض کروں یہ ہم تین لفظ نہیں سیکھ رہے، ہم ہزاروں لفظ سیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اس شکل کے الفاظ ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں استعمال ہوں گے۔ تو جیسے اس شکل کا لفظ آئے تو جیسے اس کا ترجمہ ہم نے کرنا سیکھ لیا، اس کا ترجمہ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ اب پہلا جو ترجمہ جو ہے ضربت، پہلا جو سیغہ ہے اس کا ترجمہ دیکھو، تو چونکہ یہ غائب کا سیغہ ہے، ترجمہ کیا بنے گا؟ مارا اس ایک عورت نے، مارا اس ایک عورت نے۔ ضربت جو کہ سیغہ کس کا ہے؟ غائب کا ہے، اور یہ مؤنث کا ہے، تو گویا کہ کام کرنے والی ایک عورت ہے، اور وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ وہ خود ہوں نہ وہ سامنے والی ہے، بلکہ ایک تھرڈ پرسن ہے، تیسری ایک ہے جو کام کرنے والی ہے۔ تو مارا اس ایک عورت نے، مارا اس ایک عورت نے، اس کے بارے میں ہم نے خبر دینی ہے، بتلانا ہے کہ اس ایک عورت نے یہ کام کیا ہے۔ عورت وہ ہے جو نہ میں خود ہوں نہ میرے سامنے ہے، بلکہ وہ ہمارے سامنے تیسری ایک کام کرنے والا ہے، تیسری کام کرنے والی، اس نے یہ کام، اس کے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ مارا اس ایک عورت نے، مارا اس ایک عورت نے۔ پھر چونکہ یہ ماضی کی گردان ہے، تو ماضی کی گردان اور ماضی میں زمانہ کون سا پایا جاتا ہے، یہ بھی ابتدائی دروس میں بتا دیا کہ ماضی کے اندر گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، کہ اس عورت نے کام تو کیا ہے اور کام ابھی نہیں کیا یا آئندہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ کام کر چکی ہے۔ جو کام وہ کر چکی ہے اس کے بارے میں ہم نے خبر دینی، اس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو ترجمہ ہو جائے گا مارا اس ایک عورت نے۔ اس کے بعد تثنیہ کا سیغہ آ جائے گا۔ تثنیہ کا مطلب کہ اب کرنے والی ایک تھی، اب دو ہوگی۔ اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ مارا ان دو عورتوں نے۔ زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ وہی ماضی ہے، کیونکہ ماضی، جب گردان کا نام کیا ہے؟ ماضی معلوم، تو ماضی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کام ہوں گے وہ سارے گزشتہ زمانے کے اندر ہوں گے۔ حال والا اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا، اور اس میں مستقبل والا زمانہ بھی نہیں پایا جائے گا۔ تیسرا سیغہ ہے ضربنا، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ اس کی علامت پہچان کیا ہے؟ نون ہے، نون کے اوپر زبر، نون اور نون کے اوپر زبر۔ یہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم اس جب سیغے ہم نے پڑھے تھے، اجرا اس کا کیا تھا، اس میں تفصیل کے ساتھ بتلا دیا تھا کہ جمع مؤنث غائب کی علامت اور پہچان کیا ہے۔ آخر میں نون اور نون کے اوپر زبر ہوگی۔ اس کا ترجمہ کیا کرے ہوئے؟ مارا ان سب عورتوں نے، مارا ان سب عورتوں نے۔ اب یہ تین سیغے ہمارے ہو گئے، ضربت، ضربتا اور ضربنا۔ پھر میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان تین سیغوں کو سمجھنا ہے کہ ان کی شکل کیا ہے، پہلا سیغہ ہے، دوسرا ہے یا تیسرا ہے۔ جو ہمارے سامنے کو سیغہ آئے گا اس کو ہم یہ دیکھیں گے یہ پہلا سیغہ ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے، واحد مؤنث بنتی ہے، تثنیہ مؤنث بنتی ہے، یا جمع مؤنث بنتی ہے۔ سیغے کی پہچان ہوگی، پھر اس کے بعد ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے قرآن پاک کے اندر ضربت تو لفظ نہیں آئے گا، ضربتا بھی نہیں آئے گا، ضربنا بھی نہیں آئے گا، ان جیسے الفاظ آئیں گے۔ یہ بطور مثال کے، یہ ہم نے ایک فرض کیا ہوا لفظ ہے کہ اس جیسی شکل کے الفاظ جہاں بھی قرآن میں آ جائیں اس کو اولاً سیغہ پہچان ہو، پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس شکل والے سیغے کا ترجمہ کیا بنا کرتا ہے۔ تو اگلے سبق کے اندر جو ہے ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے، یہ قرآن پاک میں کہاں پر کیسے کیسے استعمال ہوئے ہیں، اور ان کا جو ہے نا وہ ترجمہ وہ کرنا ہمارے لیے کیسے آسان ہوگا۔